اس مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آج کے اس جمعہ کا موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ معزز حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے ہم کو انسان بنایا اور انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ معاشرے کو پسند کرتا ہے۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ مل جل کر رہنے کو کہتے ہیں۔ آدمی کو اگر مل جل کر رہنا اگر پسند نہ ہوتا یا معاشرہ کی زندگی اس کو پسند نہ آتی تو اس کی زندگی ہی نامکمل ہوتی۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاشرہ پسند بنایا ہے، مل جل کر رہنے والا بنایا ہے۔ تو لہٰذا جب جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، جس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں، اگر اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو بہت سے نقصانات ہم کو اور آپ کو جھیلنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ہم کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہمارا گاؤں یہ دینی اعتبار سے بہتر ہو، تاکہ دین کے اعتبار سے جب ہماری زندگی بہتر ہوگی، دینی زندگی، تو خود بخود دنیا کے حالات بھی ہمارے درست ہوں گے۔ دنیا کے حالات کب بگڑتے ہیں؟ کب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا ہے، کب مسلمانوں کے حقوق کو مارے جاتے ہیں، کب مسلمان کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ ہوتا ہے، دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، جب دین اس کے اندر غارت ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ بگڑ جاتا ہے، اس کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، اس کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات کا ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا، اگر یہ گاؤں والے سب کے سب ایمان والے ہو جائیں، سب کے سب تقوی اختیار کرنے والے ہو جائیں، حلال اپنانے والے، حرام سے بچنے والے ہو جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء، تو ہم ان کے اوپر آسمانوں سے برکتوں کے دروازوں کو کھول دیں گے، اور ان کی زمین سے بھی ہم برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے اللہ رسول کے احکام کو جھٹلایا، اسے جھوٹ سمجھا، تو ہم نے انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا بات بتائی؟ جب انسان کی زندگی میں، سوسائٹی کے اندر ایمان اور تقوی آ جائے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسی سوسائٹی، ایسا معاشرہ یہ برکتوں کے اندر ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ان کے اوپر ہوگا، خوشحال زندگی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے کیا کہا؟ لیکن گاؤں والے جب اللہ رسول کے باتوں کو جھوٹ سمجھتے ہیں اور اللہ رسول کے وعدوں کو جھوٹ سمجھ کر منمانی زندگی گزارتے ہیں تو ہم ان کو عذاب میں پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ معاشرے کے اندر جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے، دینی بگاڑ، تو دنیا خود بخود برباد ہو جاتی۔ تو اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہ سوسائٹی دیندار سوسائٹی ہو، وہ معاشرہ جس کے اندر دین کا بول بالا ہو، جہاں پر اللہ کی توحید کا بول بالا ہو، اللہ کے رسول کی سنتوں کا بول بالا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم اور آپ دنیا کی مصیبتوں سے، مشکلات سے بھی محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر نبی بن کر آئے تو حال کیا تھا؟ لوگ اللہ کو بھول چکے تھے، بت پرستی میں ملوث تھے، اور شراب نوشی عام تھی، زناکاری و بدکاری عام تھی، لوٹ مار، چوری، ڈکیٹی عام تھی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، معاشرہ بالکل بگڑ چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا۔ اللہ نے کیا کہا؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناخواندہ لوگوں میں، ان پڑھ لوگوں میں سے نکالا، اور انہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا۔ رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ اللہ کے احکامات کی تلاوت ان کے سامنے کرتے، ویزکیہم، انہیں پاک و صاف کرتے، شرک کی گندگی سے، اخلاقی گندگی سے، برائیوں سے اللہ کے نبی انہیں پاک و صاف کرتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں اللہ کی کتاب کی تعلیم دیتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکمت کی باتیں سکھاتے۔
اللہ کہتا ہے اس سے پہلے یہ لوگ گمراہی میں تھے، اس سے پہلے یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ گمراہ تھا۔ اللہ کے رسول آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان کو انسان بنایا۔ کیسے انسان بنایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سکھایا، حدیث سکھایا، اس کی وجہ سے یہ گمراہی دور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا نبیوں کے دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے اصلاح معاشرہ۔ سوسائٹی کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کو دور کرے اور اس کی جگہ پر اچھائیوں کو بھر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، ہر نبی نے یہ کام کیا۔ جن لوگوں نے اس اللہ کے نبی کی بات مانی، اللہ کے رسول کی بات مانی، اللہ کی بات مانی، وہ معاشرہ امن والا ہو گیا، وہ خوشحال معاشرہ بن گیا۔ میرے دوست بزرگوں، آپ کسی بھی نبی کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں قرآن مجید میں۔ نوح علیہ السلام کی بستی پر عذاب کیوں آیا؟ کیونکہ انہیں اللہ رسول کی بات پسند نہیں تھی، تو ان کے اندر فساد برپا ہو گیا، اللہ نے انہیں ڈبو کر نیست و نابود کر دیا۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون وغیرہ کو نصیحت کی، لیکن فرعون گھمنڈ میں مبتلا ہوا، سرکشی میں مبتلا ہوا، اس کی قوم اور فرعون اللہ رسول کے احکام کا انکار کیے، نتیجہ یہ ہوا اللہ نے ان کو بھی ڈبو کر غرق کر دیا۔ ایسے کئی بستیاں آئیں، قوم سمود لے لو، قوم عاد لے لیجئے، آپ ان کی زندگی پڑھیں گے تو آخر میں عذاب کی وجہ اللہ نے یہی بتائی کہ انہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی۔ اپنے سوسائٹیوں کے اندر شرک جیسا بڑا گناہ انہوں نے عام کیا اور مختلف قسم کے برائیاں ان کے اندر پائی گئی۔ اللہ کے رسول نے جب سمجھایا تو بات نہیں مانی، تو اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تو پتہ چلا انبیاء کا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکے تاکہ معاشرہ امن سلامتی والا ہو جائے، اللہ کے عذابات سے معاشرہ محفوظ رہے۔ اس مقصد سے ہر نبی آ کر لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کیسے اصلاح کی، کیسے معاشرے کے اندر اچھائیاں عام ہوئیں، اس کی بنیادی ذرائع اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا اللہ کے نبی قرآن کی تعلیم کو عام کرتے تھے، حدیث کو عام کیا، برائیاں خود بخود مٹ گئی۔ آج بھی اگر ہمارے سوسائٹی کے اندر اگر جہالت دور ہو، برائیاں دور ہو اور توہم پرستی دور ہو، بت پرستی دور کرنا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے۔ آج ہمارے مسجدوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اس کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے، احادیث رسول کو پڑھنا چاہیے، تب جا کر جب ہر گھر کے اندر اصلاح ہوگی تو ایک محلے کے اندر اصلاح ہوگی، اور ایک محلے والے اگر اپنے آپ کو سدھار دیں اسی طریقے سے تو پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی جو ہے نا دیندار ہو جائے گی۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن و حدیث کی مثال کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے احکام کو نور کہا ہے، گناہوں کی زندگی کو اللہ نے اندھیرا کہا ہے، ظلمات کہا ہے۔ اور اندھیرا کیسے دور ہوتا ہے؟ روشنی سے، اور وہ روشنی اللہ کے احکامات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات۔ اگر ہم ہر کوئی پکار رہا ہے سوسائٹی بگڑ چکی ہے، معاشرے میں برائیاں عام ہو گئی ہیں، تو اس طرح پکارنے سے اندھیرا دور ہونے والا نہیں ہے۔ ہر ایک کو کردار ادا کرنا پڑے گا، اپنے حصے کا دیا جلانا پڑے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت دی اس اعتبار سے معاشرے کی اصلاح میں ہم کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ کس کا کام ہے معاشرے کی اصلاح کرنا؟ علماء علم کے ذریعے سے لوگوں کو صحیح راستہ بتائیں گے، اور اس کے لیے مختلف طور طریقے ہوتے ہیں، کبھی خطبات جمعہ کے ذریعے سے، کبھی جلسوں کے ذریعے سے، کبھی فجر عصر یا صبح شام کے دروس کی شکل میں، کبھی مدرسہ چلا کر اسکولوں کے اندر اگر ٹیچر ہیں آپ تو آپ بچوں کا ذہن بنائیں، اسلامی ذہن بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ غیر اسلامی تنظیمیں اپنے بچوں کو ان کے ذہنوں کو بگاڑنے میں لگی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں اصلاح معاشرے کے لیے چاہے آپ ٹیچر ہو، چاہے آپ ڈاکٹر ہو، چاہے آپ انجینئر ہو، اپنی اپنی فیلڈ میں ہم کو خیر کا کام کرنا ہے، علماء کی رہنمائی میں رہتے ہو، تب جا کر
سب کوئی اس کے اندر حصہ لیں گے۔ مالدار اپنے مال کے ذریعے سے کہیں علماء سے، جمعیت کے ذمہ داروں سے آپ اصلاح کے لیے کام کیجئے، اگر اس کے لیے مال کی ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں، ہم اللہ کے لیے مال کو قربان کریں گے۔ اللہ نے ہم کو علم نہیں دیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم لوگوں کو نہیں سمجھا سکتے ہیں، لیکن سمجھانے والوں کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ جمعیت کے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھ کر آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، تب اس طریقے سے اگر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، یقین جانیے کہ ہمارا گاؤں، ہمارا محلہ یہ دینی محلہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح کی کتنی فکر کی، اللہ نے کتنا اہتمام کیا۔ ہمارے لیے جمعہ کا انتظام کیا گیا۔ کیوں کیا گیا جمعہ کا انتظام؟ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے، اپنا کاروبار چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف تم تیزی کے ساتھ آ جاؤ، نصیحت کی طرف تم تیزی کے ساتھ آ جاؤ۔ جمعہ کے دن 8 دن میں ایک مرتبہ ہمارے ایمان کو تازہ کیا جاتا ہے۔ اللہ رسول کی باتیں جب بتائی جاتی ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، انسان کے اندر دینی خدمات کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نیک بننے کا یعنی کہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم جمعہ میں بھی کوتاہی کریں گے، آخر میں آئیں گے اور ہم نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو ہمارا دل یہ پتھر کی طرح ہو جائے گا، بلکہ پتھروں سے زیادہ سخت ہو جائے گا۔ جمعہ کو اس لیے رکھا گیا کہ اس سے معاشرے کی اصلاح ہو، سوسائٹی کے اندر جو برے کام ہو رہے ہیں جمعہ کے دن بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم اصلاح کر لیں۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا دین ہے ہمارا، جس نے ہمیں یہ انتظام ہمارے لیے عطا کیا کہ ہم جمعہ کو آئیں نصیحت سے۔ کہ اللہ نے کہا فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین فإن نفعت الذکر۔ اللہ نے 2 جگہ قرآن میں کہا نصیحت کیجئے، کیونکہ نصیحت مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہ اکبر، نصیحت جب ہوتی ہے تو انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اسلام کے تعلق سے سوچنے لگتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ نے جتنے بھی احکامات بیان کیے قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے نبی نے بیان کیے، اس کے پیچھے اصلاح معاشرہ چھپا ہوا ہے، ہمارے سوسائٹی کی اصلاح ہو۔ اللہ نے نماز کے بارے میں کیا کہا؟ نماز پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ بے شک نماز برائیوں سے اور فحش کاموں سے روکتی ہے۔ جب فحش کام رک جائیں گے تو معاشرہ پاک صاف ہو جائے گا۔ اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، کیوں دیا؟ تاکہ اصلاح ہو معاشرے کی۔ اگر ایک مالدار صرف پیسے کو جمع کر کے رکھتا جائے گنتا جائے تو غریب غریب رہے گا، مالدار مالدار ہوتا جائے گا، اور غریب اور امیر کے درمیان نفرتیں بڑھیں گی۔ نتیجہ یہ ہوگا چوری عام ہوگی، ڈکیتی عام ہوگی، قتل و غارت گری عام ہوگی۔ اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، کیونکہ زکوٰۃ دو گے تو غریبی دور ہوگی، غریب کے لیے مدد ہوگی، اور اس طریقے سے غریب امیر کا احترام کرے گا اور دونوں کے درمیان محبت باقی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ کیوں دیا؟ اصلاح معاشرہ ہے۔ کہا اگر تم اپنی نگاہوں کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، شرمگاہ کی تم حفاظت نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، تو روزہ رکھو، کیونکہ روزہ تمہارے اخلاق کی حفاظت کرتا ہے۔ آدمی برا کام کرنا چاہتا ہے، فوراً یاد آتا میں روزے سے ہوں، میں روزے میں برا کام نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی آپ نیکی کا کام اٹھا لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سوسائٹی کی بہتری کے لیے کوشش کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جیسے کعبہ محترم ہے، مکہ شہر محترم ہے، اور مینا کا دن محترم ہے، ایسے ہی دوسرے مسلمان بھائی کا مال بھی مقدس ہے، اسے ناحق کھاؤ گے تو حرام کام کرو گے۔ جیسے کعبہ حرمت والا، ویسے اپنے بھائی کا مال اور جائیداد بھی حرمت والی، تم اس کے مال پر ناحق نظر مت گاڑے رکھو۔ اور اللہ کے نبی نے کہا اپنے بھائی کی عزت تمہارے لیے ویسے ہی محترم ہے جیسے کعبہ، جیسے مکہ، جیسے مینا کا دن محترم ہوتا ہے۔ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو تمہارے بھائی کا خون تمہارے لیے مقدس سے محترم ہے، تم جو ہے اس کو ناحق قتل مت کرو، کیونکہ یہ خون بہت محترم ہے اللہ کی نظر میں، کعبے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ، مکہ شہر سے زیادہ، اور اسی طریقے سے مینا کے دن سے بہتر یا اس جیسا محترم ایک مسلمان کا خون ہمارے لیے۔ تو اگر ہم اس کا مرڈر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کرائم کرتے ہیں تو سوسائٹی میں بدامنی عام ہو جاتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے ان سے منع کیا۔ اور اسی طریقے سے کبھی برائیوں کو روکنے کے لیے سخت پہلو بھی اپنایا گیا۔ کیوں؟ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ہمیشہ ڈاکٹر میٹھی دوا نہیں دیتا ہے، کبھی کڑوی دوا بھی دیتا ہے،
کبھی ضرورت پڑنے پر انجیکشن بھی دیتا ہے، کبھی گلوکوز بھی چڑھاتا ہے، کبھی سرجری بھی کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹر تو ظالم ہے، وہ ہمیں چیرنا پھاڑنا چاہتا ہے، اگر یہ سوچ کر ہم اس کے پاس جانا چھوڑیں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ اسلام کے اندر جو سخت سزائیں رکھی گئی ہیں وہ اصلاح معاشرے کے لیے۔ اسلامی اگر حکومت ہوگی تو چور کے لیے ایک سزا ہے، زنا کرنے والے کے لیے ایک سزا ہے، شراب پینے والے کے لیے ایک سزا ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ لوگ باتوں سے نہیں سن رہے ہیں، ان کو سزا دی جائے گی۔ اور سزا دینے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اس کو سزا دی جائے گی تو 100 لوگ جو وہ یہ برا کام کرنا چاہتے تھے وہ رک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی نے حدیث رسول میں جو احکامات ہم کو دیے ہیں اس کے پیچھے سوسائٹی کا سدھار ہوتا ہے، معاشرے کی اصلاح چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اب آئیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک اہم کام جو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ برائی کیسے کم ہوگی، نیکی کیسے آگے بڑھے گی؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں بتائیں۔ ایک بات یہ کہ تم اچھائی کا حکم دیتے رہو، تھکو مت، اچھائی کا حکم دیتے رہو، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے رہو۔ دوسرا کام یہ کہ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے تم لوگوں کو روکتے رہو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان رکھو۔ یہ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتایا، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب تک اچھائی کا حکم دیا جاتا ہے لوگوں کو یاد دہانی ہوتی ہے، لوگ آگے بڑھتے ہیں نیکی کے کام میں، اور جب برائی سے روکا جاتا ہے تو لوگ رکتے ہیں۔ تو اس سے معاشرہ اچھے راستے پر ہوتا ہے، امن کی حالت میں ہوتا ہے، خوشحالی ان کے اندر ہوتی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہم میں سے اکثر لوگ اچھائی کا حکم دیتے ہیں کیونکہ اچھائی کا حکم دینے میں ڈر نہیں لگتا ہے۔ اگر میں کسی سے کہوں چلیے نماز کو، کوئی برا نہیں مانے گا، چلیے روزہ رکھتے ہیں، چلیے عمرہ کریں، حج کریں، یہ بھی ضروری ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ہم کسی کو برائی کرتے دیکھیں تو اس کو روکیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع بقلبہ۔ اگر تم برائی کو دیکھو تو تم اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو تم اپنی زبان سے لوگوں کو روکو، زبان سے بھی نہیں روک سکتے ہیں تو دل میں برا جانو، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت۔ اللہ اکبر۔ کیوں بتایا اللہ کے نبی نے کہ برائی سے روکو؟ کیونکہ برائی کو اگر ہم نہیں روکیں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم جو ہے برائی سے متاثر ہو جائیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا ہم خود برائی کرنے والے ہو جائیں گے۔ برائی کو دیکھ کر خاموش بیٹھنا، برے آدمی کو اجازت دینا ہے کہ تم اچھا کام کر رہے کرو، کوئی تم کو رکاوٹ بن کر سامنے نہیں آئے گا۔ میرے دوست بزرگوں، ایک آدمی اپنے گھر کے اندر بہت کوشش کر رہا ہے، بیوی کو کہتا ہے نماز پڑھو، بچوں کو کہتا ہے نماز پڑھو، سب اچھے کاموں کا حکم دے رہا ہے لیکن برائی سے نہیں روک رہا ہے۔ تو اس کی مثال کیسی ہے جانتے ہیں؟ گھر کے اندر آپ ہر دن سرف میں، پانی میں سرف ڈال کر گھر کو اچھی طرح صاف کریں، ڈیلی صاف کریں، اور آپ اپنی جگہ یہ خوشی میں ہے کہ میں تو اپنے گھر کو نیٹ رکھتا ہوں، لیکن گھر کے بازو ایک نالا جا رہا ہے، گندا نالا، گندا پانی، اس کی ایک سوراخ ہم آپ کے گھر میں پڑ گئی ہے اور وہ گندا پانی آپ کے گھر میں آ رہا ہے، اور آپ کیا عقل مندی سمجھ رہے ہیں کہ روز میں پانی میں سرف ڈال کر گھر کو صاف کرتا رہوں گا۔ کیا یہ عقل مندی ہے؟ کیا اس سے وہ گندگی سے چھٹکارا حاصل کرے گا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ سوراخ کو بند کرے جہاں سے گندگی آ رہی، بار بار گھر دھونے کے بجائے وہ سوراخ کو اگر وہ بند کر دے گا تو اس کو بار بار دھونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج ہمارے گھروں کی مثال ایسی ہو گئی، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج کو بھی جا رہے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کے اندر بے حیائی، بد اخلاقی، بے پردگی اور مختلف قسم کی برائیاں، اس کا دروازہ کھلا ہم نے رکھا ہے، تو کہاں سے ہماری اصلاح ہوگی؟ تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، اچھائی کو بھی کرنا کا حکم دینا ہے، برائی سے بھی روکنا، 2 کام مسلمان کو کرنا ضروری۔ ورنہ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی نے ایک مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی کہ دیکھو، برائی سے نہیں روکو گے تو انجام کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ایک مثال سے بات سمجھائی کہ سمندر میں ایک
جہاز میں لوگ سوار ہوئے، اس میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو اللہ کے احکام کے روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، دوسرے جو اللہ کے احکام کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ کہا بعض لوگ کشتی کے اوپر کے حصے میں ہیں اور بعض لوگ کشتی کے اندر کے حصے میں ہیں۔ جہاز نکل پڑا، نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑ رہی تھی بار بار، تو وہ اوپر آتے، اوپر سے ڈول چھوڑتے، پانی کو اوپر لیتے، پھر اپنی ضرورت کو پورا کرتے۔ ایک بار ان عقل مندوں نے یہ سوچا کہ کیوں ہم بار بار اوپر والوں کو تکلیف دیں، پانی تو اپنے نیچے ہے، تو ہم کیوں نہ نیچے سوراخ کر لیں، پھر جتنا چاہے پانی کو لیں، استعمال کریں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ اس حرکت کو کرنے لگے اور اوپر والے خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ تو آپ کو پتہ ہے، نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والوں کو لے کر ڈوبیں گے۔ تو لہٰذا جب ہم برائیوں کو دیکھ کر اگنور کرتے ہیں، روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، تو وہ برائیوں پر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اچھے لوگ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ نے اسی کی طرف قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کہا وَلَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، اللہ نے کہا کہ دیکھو تم ایسا گمان نہ کرنا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کے اس وبال اور عذاب سے بچو جو صرف گنہگاروں کو نہیں لپٹے گا، بلکہ اس کے اندر وہ لوگ بھی آئیں گے جو نیک ہوں گے، لیکن برائیوں سے لوگوں کو روکا نہیں کرتے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے میرے دوستوں، بزرگوں، خواتین اسلام ضروری ہے کہ ہم برائی کو دیکھیں تو روکیں، نہیں تو ہم بھی جو ہے اللہ کے عذاب کے لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اللہ نے منافق لوگوں کی صفت یہ بتائی، ان کے مرد اور عورتوں کی یہ صفت بتائی کہ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتوں کی مثال اللہ نے یہ دی کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں آپس میں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں۔ سیرحمہم اللہ، اللہ ان پر رحم کا معاملہ فرمائے گا، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیے سوسائٹی کے اندر اچھائی عام ہو، برائی کا خاتمہ ہو، اس میں صرف مردوں کو کام کرنا نہیں ہے بلکہ مردوں کے ساتھ خواتین کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، خواتین کو بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ اپنے بچوں کی اصلاح کرے، یہی بچے کل معاشرے کے رکن بننے والے ہیں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کرے، اپنے شوہروں کی اصلاح کرے، گھر کے اندر کبھی حرام کام دیکھے تو روکے، شوہر بھائی حرام کمائی لا رہا ہے تو اس کو روکے، کہے ہم بھوکے رہیں گے، فاقہ برداشت کر لیں گے، لیکن حرام کمائی ہمارے لیے جائز نہیں، حرام ہے، لہٰذا ہمارے گھر میں حرام کمائی لانے کی ضرورت نہیں۔ اگر خواتین ٹل جائیں اصلاح کے لیے تو یقین جانیے کہ ان کا گھر بھی نیک بنے گا، ان کی سوسائٹی بھی نیک بنے گی، ان کا گاؤں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین کے لیے تربیت کا انتظام ہوتا تھا، کیونکہ ماں بچوں کا پہلا مدرسہ ہوتی، ان کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کے پاس خواتین آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی خالی آپ مرد آدمیوں کو سمجھاتے رہتے ہیں، ہمارا بھی تو خیال کیجئے، ہم کو بھی تو دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی دین مقرر کر لو، میں آ کر تمہیں نصیحت کروں گا، سمجھاؤں گا، دین پڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ انتظامات ہمارے پاس ہے؟ جمعہ میں الحمدللہ مسجدوں میں انتظام ہے ہمارے، پھر بھی ہم میں سے کتنے لوگ ہیں اپنے خواتین کو لے کر آتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کو فکر ہے کہ ہماری ماں بہنیں اگر دین سے دور ہو جائیں گی تو گھروں کے اندر شیطانی ہتھ کنڈے جال بیٹھے ہوئے ہیں، سیریلوں کی شکل میں، فلموں کی شکل میں، گانوں کی شکل میں، غیر مسلموں کے تہواروں کو بتایا جا رہا ہے گھروں کے اندر، ہماری عورتیں وہ دیکھیں گی اور وہی چیز ان کی زندگی میں آئے گی۔ کیا آج ہم نہیں دیکھ رہے کتنے مسلمان بچیاں کہیں کہیں جا کر شادی کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو دین کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو دور رکھا، ہم نے ان کے کپڑے کا انتظام کیا،
ہم نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، ان کے گھر کا انتظام کیا، اگر ہم ان کے لیے انتظام نہیں کر رہے ہیں تو ان کی آخرت کی کامیابی کا انتظام نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے لیے نہ مسجدوں میں آنے کے لیے ہم ان کو ابھارتے ہیں کہ کم سے کم جمعہ میں آؤ، بیان سنو، اور نہ ان کے لیے کوئی اسپیشل درس کا انتظام ہم کرتے ہیں، نہ ہم یہاں سن کر جا کر اپنے بیوی بچوں کو بتاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ تو کہاں سے اصلاح ہوگی؟ گھر کے اندر اگر ماں بگڑ جائے گی تو سمجھیے پوری نسل بگڑے گی، آپ کی اولاد بگڑے گی اور وہ اپنی اولاد کو بگاڑے گی۔ تو اسی لیے گھر کے بڑوں کو پہلے سدھرنا چاہیے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ میرے دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا جب لوگوں کو نصیحت کی گئی اللہ کے احکامات کے ذریعے، لوگ اللہ کے احکامات کو بھلا بیٹھے، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیے، اللہ فرماتا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، جب اللہ کا عذاب آیا تو ہم نے برائی سے روکنے والوں کو بچا لیا، برائی کرنے والے کو نہیں بچایا، برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے والے کو بھی نہیں بچایا، برائی سے روکنے والوں کو ہم نے نجات دی۔ یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے اس آیت میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، لیکن وہ لوگ چور دروازے نکالے، شکار کرنے لگے، تو اصلاح کرنے والوں کی دو جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت ان کو سمجھا کے تھک کر خاموش بیٹھ گئی، دوسری جماعت آخر دم تک سمجھاتے رہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو برائی سے روکتے رہے ہم نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے دوست بزرگوں، برائی کو ہم معمولی نہ سمجھیں، ہم اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اور اصلاح کا کام ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے کیا۔ مکہ کے اندر اللہ کے نبی نے سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کا تعارف کرایا، کیونکہ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا پہلے اس کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے عرب کے باشندوں لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو لہٰذا عرب کے لوگ بہت سی چیزوں کی پوجا پاٹ میں لگے ہوئے تھے۔ آج بھی مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود نہ جانے کہاں کہاں وہ اپنے ماتھے کو جھکاتا ہے، کن کن کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، ان سے دعائیں منتیں مرادیں مانگتا ہے۔ یہ عقیدے کا بگاڑ اور شرک یہ سب سے بڑا عیب ہے معاشرے کی خرابی میں۔ تو لہٰذا اس کے لیے ہم کیا کوشش کریں؟ کتنے دوستوں کو ہم توحید کی دعوت دے رہے ہیں، کتنے دوستوں کو ہم جو ہے شرک سے روک رہے ہیں، کتنے رشتہ داروں کو ہم توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ اگر ہم نہیں دے سکتے، آج کل الحمدللہ ویڈیو کلپس ہے، یا علماء کے پاس لا کر ان کو بٹھا کے سمجھا سکتے ہیں، اور آپ میسج کے ذریعے سے کسی عالم سے میسج لے کر آپ اس کو بھیج سکتے ہیں۔ اصلاح کرنے کے آج بہت سے آسان طریقے ہیں، اچھے انداز میں، اچھے نرم لہجے میں آپ آدمی کو سمجھا سکتے ہیں۔ کیا ہم سمجھا رہے ہیں؟ ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں معاشرے کے اندر کتنی برائیاں ہیں۔ نماز کو تو ہم ایزی لے لیا، معاشرے کی اصلاح کے لیے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، نمازی ہونا ضروری ہے، ہم نے نماز کو بہت ایزی لے لیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہم نے نماز کو سب سے پہلے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے تو کہا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ جو جان بوجھ کر چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، کہا اللہ کے نبی نے کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہم ایزی لے کر نماز کو چھوڑ رہے ہیں۔ کہاں سے معاشرے کے اندر اچھائی آئے گی؟ جب برائیاں عام ہوتی ہیں تو اللہ ظالموں کو مسلط کرے گا، پھر ہمیں کوٹا جائے گا، پیٹا جائے گا، پھر ہم اس وقت چلائیں گے، روئیں گے۔ اس وقت کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ عقیدہ توحید ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ عبادتوں کے اندر بہتری ہے، اللہ کی یاد ہے اور تقوی کی زندگی ہے، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف کا، حسن سلوک کرنے کا، اور اللہ نے کہا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اور برائیوں سے، ظلم سے دور رہنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ اور اللہ نے یہ بھی بات کہی ہم کو، دیکھو برائیاں جو پھیلتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم برائی کرتے نہیں تو برائی کرنے والے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اصول ہے یہ۔ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو معاشرے کے اندر برائیاں ختم ہو جائیں گی،
اور اللہ نے کیا کہا فوراً بات؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور سرکشی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد ہرگز مت کرو۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو اگر اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا معاشرہ، ہماری اولاد، ہماری نسل یہ اچھی زندگی گزارے دنیاوی اعتبار سے بھی دینی اعتبار سے بھی، تو ضروری ہے کہ سب سے پہلے دینی اصلاح ہو ہمارے زندگی کے اندر، تو اللہ تعالیٰ خود ہماری دنیا کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، امن کی زندگی اللہ عطا کرے گا، خوشحالی کی زندگی عطا کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی نے یہی کام کیا، تو لہٰذا ہمارا یہ معاشرہ، یہ سوسائٹی انشاءاللہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا، اگر ہم علماء کی رہنمائی میں رہ کر ہم جو ہے صحیح دین سیکھیں گے، لوگوں کو پھیلائیں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اپنی گھر والوں کی اصلاح کریں گے، خواتین کی اصلاح کی فکر کریں گے، اور ہمارے اسکول کالجز کے اندر جو اپنے بچے ہیں ان کو دینی تربیت ہم دیں گے، اس کے لیے انتظامات کی کوشش کریں گے، مکتب چلائیں گے، مسجدوں کے اندر ہم اچھے دروس کا اہتمام کریں گے، وقتاً فوقتاً جلسوں کا اہتمام کریں گے، کبھی کبھی تحریری انداز میں ہم مقابلے رکھیں گے، تاکہ ہماری سوسائٹی ان کے اندر دین باقی ہو، تقوی باقی ہو، تو انشاءاللہ یہ کوششیں اللہ کے پاس کامیاب ہوں گی۔ اگر ہم اخلاص للہیت کے ساتھ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ امن والا، سلامتی والا اور سکون والا معاشرہ انشاءاللہ ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ ظالموں کو بھی ہم سے دور کرے گا، ان کا تسلط دور فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے آخر میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم مردوں کی اصلاح فرمائے، ہماری خواتین کی اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے نسل کے لیے ایک بہترین نمونہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کے اسوے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے، بری بلاؤں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن والا بنائے، ہمارے شہر کو امن والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کی اولاد کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ہمارے والدین کے سائق و تعدیر صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، دینداری کے ساتھ باقی رکھ، ان کو صحیح رہنمائی کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اللہ ان کے اولاد کو ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ علماء حق کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین جو علماء گزر چکے ہیں اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، ان کی لغزشوں کو اللہ معاف فرما دے۔ اللہ جہاں ہمارے مدارس ہیں، مساجد ہیں، اللہ تو بہترین محافظ ہے، اللہ ہمارے مساجد و مدارس کی تو حفاظت فرما۔ اللہ جو اس کی حفاظت میں، نگرانی میں لگے ہوئے، اس کی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی سوشل خدمات کر رہے ہیں جس میں پبلک کا فائدہ ہو، اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کی نیتوں میں اخلاص عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ظالموں کے ظلم سے، سرپسندوں کے شر سے، حاسدوں کی حسد سے امت محمدیہ کی حفاظت فرما۔ اللہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما، ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے۔ اللہ ان مظلوم بھائیوں کی تو مدد فرما، اللہ جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔